بہت چھوٹا سا خریا، زیادہ سے زیادہ 100-150 گھر مسلمانوں کے. لیکن ایک بات بڑی عجیب معلوم ہوئی، وہ یہ کہ 100-150 کا گھر 3-4 ہزار کا مجمع، اطراف و اکناف کے پورے مسلمان آ گئے تھے نبی کی سیرت سننے کے لیے. میں سوچتا رہ گیا، میرے دوست زبی صاحب کو کہنے لگا بھائی یہاں ان خریوں میں کیا جلسے ہو رہے ہیں اور کیا محبت اور سننے کا کیا شوق ہے، اور اس کے مقابلے بنگلور کا حال کیا ہے. اللہ اکبر، بنگلور کے جلسوں کا جذبہ مر گیا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بنگلور کے مسلمان نبی کی سیرت سے بے نیاز ہو گئے ہیں، اب ان کو نبی کی سیرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچپن میں جب کہیں جلسہ ہوتا تو عشاء کے بعد 9-9:30 بجے کا اعلان ہوتا، بعد نماز عشاء جا کر ہم لوگ نبی کی سیرت سننے کے لیے پہلے جاتے اور کرسیوں میں ہم اپنے کپڑے ڈال کر کرسیوں پکڑتے تھے. یہ شوق تھا ہمارا الحمدللہ نبی کی سیرت سننے کا. آج 2 باتیں عرض کروں میں آپ کے سامنے. ایک تو نبی کی سیرت کے جلسوں کا خاتمہ ہو گیا، دوسرا جہاں کہیں نبی کی سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو باہر والے آنا تو دور کی بات، خود محلے والے جمع نہیں ہوتے. ایک محلے میں 500-1000 مسلمانوں کے گھر، ایک گھر سے ایک اللہ کا بندہ نبی کی سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آ جائے تو 1000 تو کم سے کم اس محلے کے جلسے میں لوگ ہوں، اور پھر اطراف و اکناف سے لوگ آ جائے، ایک بہت بڑا سیلاب عاشقان رسول کا نظر آئے گا. لیکن ختم ہے، نہ جلسوں کا شوق ہے، نہ جانے کا شوق ہے، نہ نبی کی سیرت سننے کا شوق ہے. تھانوی فرماتے ہیں نبی کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے، سننا عبادت ہے، لکھنا عبادت ہے. جاؤ علماء سے پکڑو، ہاتھ پکڑو، علماء سے پوچھو نبی کی سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ ایک نہیں، ہزاروں کتابیں. گھروں کے اندر نبی کی سیرت پڑھو، نبی کا جمال پڑھو، نبی کا جلال پڑھو، نبی کا بچپن پڑھو. مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن پڑھنے کے بعد گھروں کے اندر نبی کی سیرت کے مذاکرے باعث رحمت اور باعث برکت ہے. اور جس گھر کے اندر نبی کی سیرت کے مذاکرے ہوتے ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ بیماریاں نہیں آتی. حضرت تھانوی نے کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، نبی کی سیرت کی ایک بہترین کتاب ہے. کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. تھانہ بھون دیوبند سے تقریباً 70-80 کلومیٹر کے دور پر اطراف و اکناف میں عجیب بیماری وہاں پیدا ہو گئی. اس بیماری کا نام ہے طاعون. عجیب بیماری، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. جان لیوا بیماری، مہلک بیماری، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھی اور ذکر حدیث میں اس بیماری کا ذکر آتا ہے، طاعون. اور آقا نے فرمایا جہاں طاعون آ گیا وہاں کے لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کے نہ بھاگے، اسی جگہ پر رہے، صدقات کرتے رہے، دعا کرتے رہے، عبادتوں کو بڑھا دے. طاعون کو چھوڑ کر بھاگنا، اس گاؤں اور علاقے کو چھوڑ کر بھاگنا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ اس کے بارے میں علماء نے کئی اقوال بیان کیے. اس میں سے ایک قول بیان کر کے آگے گزرو کہ لکھا ہے علماء نے طاعون کی بیماری تقریباً پھیلنے والی بیماری ہے. اگر خدا نخواستہ کسی گاؤں میں آ گئی تو گاؤں والے وہیں رہ کر علاج کرے، دعائیں کرے. وہ بیمار اگر دوسرے گاؤں کو جاتا ہے
تو اس کی انفیکشن سے وہ گاؤں بھی طاعون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کے گاؤں کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ پہ نہ جائے۔ کھانا بھون اور کھانا بھون کے اطراف و اکناف طاعون کی بیماری لاحق ہو گئی، بہت پریشان ہو گئے، دعائیں کرنے لگے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک بہترین عمل شروع کیا، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کیا، اور کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے مقدمے میں اٹھا کر دیکھیے، ساتھ لکھا ہے وہ واقعہ کہ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا حضرت تھانوی نے شروع کیا۔ ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی، نبی کی سیرت کی برکت سے، اس کتاب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علاقے کی اس بیماری کو ختم کر دیا۔ گھروں کے اندر مصیبتیں چھٹکارا نہیں دیتی، بیماریاں ہی بیماریاں۔ قرآن بھی پڑھو، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاکرہ کرو۔ یہ لفظ مذاکرہ بھی خاص ہو کر رہ گیا، 6 نمبر ہی کا مذاکرہ ہو اور دوسرا کوئی مذاکرہ نہ ہو، نہیں، 6 نمبر کا بھی مذاکرہ گھر کے اندر کرو، نبی کی سیرت کا بھی مذاکرہ کرو، نبی کے چہرے کا مذاکرہ کرو، نبی کے جمال کا مذاکرہ کرو، نبی کے لباس کا مذاکرہ کرو، نبی کے سونے کا مذاکرہ کرو، نبی کے بیٹھنے کا مذاکرہ کرو۔ یہ سب سیرت میں داخل ہے، اور جس گھر کے اندر نبی کی سیرت کا مذاکرہ ہوتا ہے اس گھر میں خدا رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں، برکت کے فیصلے فرماتے ہیں، مزید اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیرت النبی کے جلسوں کو بیکار اور معمولی نہ سمجھو۔